علیہ۔ حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، خواتین حضرات اور پیارے بچوں، عام طور پر اسلامی معاشرے کے اندر اور اسلامی سماج کے اندر عید کے بعد اور بقرعید کے بعد شادیاں ہوتی ہیں، نکاح ہوتا ہے۔ ویسے سال کے دوسرے دنوں میں بھی، دوسرے مہینوں میں بھی مسلمان شادی بیاہ کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ خاص طور سے عید کے بعد، بقرعید کے بعد شادی بیاہ اور نکاح کا عمل زیادہ انجام دیا جاتا ہے۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آج کے خطبے میں آپ کے سامنے نکاح سے متعلق اور اسلامی شادی اور بیاہ سے متعلق کچھ باتیں بتلائی جائیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں خاص طور سے اس نقطے کی طرف اشارہ کیا جائے، آپ کی توجہ مبذول کرائی جائے کہ آج مسلمانوں کے اندر اور مسلم سماج میں بیٹوں اور بیٹیوں کے نکاح میں تاخیر کا، دیر کرنے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ کبھی یہ چیز والدین کی طرف سے ہوتی ہے، ماں باپ بلا وجہ کے اپنی بیٹی اور اپنے بیٹے کے نکاح میں تاخیر کرتے ہیں، اور کبھی تاخیر کا سبب خود لڑکا ہوتا ہے، لڑکی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے نکاح میں غیر معمولی تاخیر پائی جاتی، حالانکہ اس تاخیر کے بہت سارے نقصانات۔ کبھی کبھار نکاح کو مؤخر کرنے کی وجہ سے لڑکا بالغ ہو گیا، لڑکی بالغ ہو گئی، اور وقت پر نکاح نہ کرنے کی وجہ سے بہت سارے لڑکے، بہت ساری لڑکیاں نفسیاتی امراض کے شکار ہو جاتے ہیں، ذہنی بیمار ہو جاتے ہیں، اور بڑی بڑی بیماریاں انہیں اپنے دام میں لے لیتی ہیں، گرفت میں لے لیتی ہیں۔ بسا اوقات اخلاقی برائیاں ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ وقت پہ شادی اور بیاہ نہ کرنے کی وجہ سے میرے بھائیوں، سماج کے اندر بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، سماج کے اندر بگاڑ ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے لڑکے آوارہ ہو جاتے ہیں، عیاشی پہ اتر آتے ہیں، اور یاد رکھیے وقت پہ شادی نہ کرنے کی وجہ سے میرے بھائیوں بہت ساری لڑکیاں، بہت ساری دخترانے ملت اسلامیہ اسلام کے حد کو پھلانگ جاتی، اسلام کے گھراندے سے نکل جاتی ہیں، دائرہ اسلام سے نکل کر دائرہ کفر میں داخل ہو جاتی۔ ایسی ہزاروں مثالیں، اور اس زمانے میں
ایسی مسلمان لڑکیوں کی تعداد بے شمار ہے جس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے ہیں، جس کے اوپر آپ پردہ نہیں ڈال سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، شادی میں بلا وجہ کے تاخیر کرنا ایک اخلاقی جرم ہے، اخلاقی برائی ہے، سماجی برائی ہے، اس لیے اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اور والدین کو اور سرپرستوں کو، وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے نکاح کرنے کا، کرانے کا پابند بنایا ہے، حکم دیا ہے، اگر آپ نکاح کرانے کے پابند ہیں، سرپرست ہیں، گارجین ہیں، ولی ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کی عمر کا خیال رکھیں، ان کی عمر پہ توجہ دیں، ان کی نفسیات کو جاننے کی کوشش کیجیے، اس کے مزاج کو پرکھنے کی کوشش کیجیے، اس کی ایکٹیویٹی پہ نگاہ رکھیے، اس کے حرکات و سکنات پہ نگاہ رکھیے، قبل اس کے کہ پانی سر سے اونچا ہو جائے اور آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جائے، برائی کا ارتکاب ہونے لگے، فحاشی کا ارتکاب ہونے لگے، زناکاری آپ کے بیٹے اور بیٹیاں کرنے لگے، اس سے قبل جو خواہش نفس کی تکمیل کا جائز طریقہ ہے، جو اسلام نے نکاح کا طریقہ بیان کیا ہے، نکاح کا طریقہ دیا ہے، اس طریقے کو اختیار کیجئے تاکہ ہمارا معاشرہ برائی سے بچا رہے، ہمارا سماج برائی سے بچا رہے، ہمارے سماج کے اندر فحاشی نہ آئے، عریانیت پیدا نہ ہو، ننگا پن پیدا نہ ہو، اور زناکاری کی مختلف شکلیں نہ پنپیں۔ میرے بھائیوں، آئیے قرآن سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں کیا حکم دیا ہے۔ گارجین حضرات کو اللہ تعالیٰ نے کس بات کی تاکید فرمائی ہے؟ بعض گارجین آنکھ رکھتے ہوئے، کان رکھتے ہوئے، آنکھ رکھتے ہوئے اندھے ہوتے ہیں اور کان رکھتے ہوئے بہرے ہوتے ہیں، برائی کو دیکھتے ہیں، بے حیائی کو دیکھتے ہیں، اپنے بیٹے کی ضروریات کو سمجھتے ہیں، اپنی بیٹیوں کی نفسانی ضروریات کو سمجھتے ہیں، اس کے باوجود ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے اور وہ جائز طریقے کا انتخاب نہیں کرتے ہیں، اپنے بیٹا سے بات کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، بیٹی سے ماں بات کرنے کی کوشش نہیں کرتی ہے، حالانکہ ہر والدین کی ذمہ داری۔ اس کو لوگ عیب سمجھتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں؟ عیب سمجھتے کہ شادی اور بیاہ کے موضوع پر ہم اپنے بیٹے سے بات کریں، اپنی بیٹی سے بات کریں، ان سے صلاح کریں، مشورہ کریں، ان کی ضروریات کو جاننے کی کوشش کریں۔ میرے بھائی، یہ عیب نہیں ہے، یہ شرم کی بات نہیں ہے، یہ حیا کی بات نہیں ہے۔ حیا یہ ہے کہ آپ کے بیٹے غلط طریقے کا اختیار کرنے لگے، برائی یہ ہے کہ آپ کی بیٹی زناکاری کرنے لگے، بدکاری کرنے لگے، اپنے قدم کو اپنے گھروں سے نکال دے۔ برائی یہ ہے، بے حیائی یہ ہے، نہ کہ برائی یہ ہے کہ آپ نکاح کے موضوع پہ ان سے بات کیجئے، مناسب جگہ پہ اور اسلام کے طور طریقے کے مطابق ان کی شادی کرانے کی کوشش کیجیے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر گارجین حضرات کو مخاطب کیا، سرپرستوں کو مخاطب کیا، اولیاء کو مخاطب کیا۔ اللہ رب العالمین نے اور سورہ نور کی آیت نمبر 32 کے اندر 32 نمبر کی آیت اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے گارجین حضرات کو حکم دیا کہ اے نکاح کرانے کے اولیاء اور سرپرست حضرات،
गार्जियन हजरात सुनो, वअनकिहुल अयामा मिनकुम, तुम लोग उन लोगों की शादी कराओ, निकाह कराओ जो लोग गैर शादी शुदा हैं, जो लोग गैर शादी शुदा हैं। और अगर आप गार्जियन हैं, अगर आप वली हैं, अगर आप सरपरस्त हैं, तो उन लोगों की शादी कराने की कोशिश कीजिए जो बालिग हो गए, शादी की उम्र को पहुंच गए हैं, उनकी शादी कराइए। मेरे भाइयों, इस आयत पर अगर आप गौर कीजिएगा और लफ्ज़ पे गौर कीजिएगा, अल्लाह ताला ने कुरान में अयामा का लफ्ज़ जिक्र किया। अयामा, अल अयामा अरबी जबान का लफ्ज़ जो प्लुरल है, जमा है, और इसकी वाहिद यानी सिंगुलर जो आती है अय्यिम आती है। और अहले लुगत ने लिखा, जब डिक्शनरी देखिएगा पता चलेगा कि अय्यिम हर उस औरत को कहते हैं जो गैर शादी शुदा, जो गैर शादी शुदा हो, चाहे वह कुंवारी लड़की हो, या एक तलाक याफ्ता खातून हो, या एक बेवा खातून हो, हर वह औरत जो गैर शादी शुदा है, अरबी जबान में और अरबी लुगत के अंदर उसको अय्यिम से ताबीर किया जाता है, और उसी की जमा अल अयामा है। और अहले लुगत ने लिखा है, जबान के माहिरीन ने, मुतखस्सिसीन ने इस बात को बयान किया है कि अल अय्यिम के अंदर वह लड़का भी आता है, वह जवान भी आता है, वह मर्द भी आता है जो गैर शादी शुदा हो। मेरे भाइयों, मैंने लफ्ज की यह तशरीह क्यों की आपके सामने? इसका मकसद यह है कि आपको यह बतलाया जाए कि चाहे अगर लड़की गैर शादी शुदा है या लड़का गैर शादी शुदा है और वह शादी की उम्र को पहुंच जाता है, तो गार्जियन की जिम्मेदारी होती है कि अपने लड़के और अपनी लड़कियों की शादी कराने की कोशिश करे। अल्लाह ताला ने उनकी ये ड्यूटी लगाई है और उनकी ये जिम्मेदारी आयत की है। और आगे अल्लाह ताला ने कहा इसी आयत के अंदर कि वस्सालिहीना मिन इबादिकुम व इमाइकुम, क्या गार्जियन हजरात है वालों को जिनके पास गुलाम है। पुराने जमाने में गुलाम हुआ करते थे, बादी हुआ करते थे, जो मैदाने जंग में पकड़े जाते थे, दुश्मनों के जो लोग होते थे, मुसलमानों के जो हाथ आते थे, उन्हें गुलाम कहा जाता था। अगर मर्द हो और अगर औरत होती थी उसको अरबी में अमत यानी बादी कहा जाता था। अल्लाह ताला ने कहा कि मुसलमानों, अगर तुम्हारे पास कोई गुलाम हो या एक बादी हो और वह ईमान ले आए, वह ईमान ले आए, इस्लाम को कबूल कर ले, वस्सालिहीन का लफ्ज इस आयत में वस्सालिहीन का लफ्ज है। और मुफस्सिरीन ने लिखा है, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि यहां पर अस्सालिहीन से मुराद ईमान है, कि अगर वह गुलाम और वह बादी अगर मोमिन है या मोमिना है तो उसका भी निकाह कराना उसके मालिक, उसके आका और उसके सैयद की जिम्मेदारी। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने आगे कहा इन यकूनु फुकरा युगनीहिमुल्लाहु मिन फदलिही, इन यकूनु फुकरा युगनीहिमुल्लाहु मिन फदलिही, कि नौजवानों या के जिम्मेदारों, सरपरस्तों, अगर गुर्बत है, इफलास है, तंगदस्ती है, माली कमजोरी है, माली क्राइसिस है, डरने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह पर भरोसा करो, नौजवानों मेहनत करो, मेहनत करो, मशक्कत करो। अफसोस होता है, अफसोस होता है जब आज मुसलमानों के नौजवानों को देखा जाता है, नौजवानों की अक्सरियत ये मुतसाहिल है, ये सुस्त है। आज के नौजवान नाकारा बनते जा रहे हैं,
ہیں اور بیشتر ایسے ہیں جو نہ تعلیم حاصل کرتے ہیں اور نہ ہنر حاصل. شام ہوتی ہے چوک پر نظر آئیں گے, صبح ہوتی ہے چوک پر نظر آئیں گے, اور رمضان کی راتوں میں بھی مٹر گشتی کرتے نظر آئیں گے. کبھی فلاں گاؤں میں ہیں, کبھی چلا گاؤں میں ہے, کبھی گلی ڈنڈا کھیل رہے. کمانے کی عمر ہے, پڑھنے کی عمر ہے, ہنر سیکھنے کی عمر ہے, اور یہ کبھی کرکٹ کھیل رہے, اپنے وقت کو ضائع کر رہے, نہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں, نہ اپنی دنیا بناتے ہیں, اور نہ اپنی آخرت سنوارتے. آج کے بیشتر نوجوان میرے بھائیوں, ان کی صورت حال یہی ہے. میرے نوجوانوں, اپنی صورت کو بدلو, اپنی حالت کا بدلو, اپنے مستقبل کو سنوارو, اپنے فیوچر کو اچھا بناؤ, بہتر بناؤ. اپنے وقت کو ضائع نہ کرو, اپنی صلاحیت کو ضائع نہ کرو, اپنے اخلاق و کردار کو ضائع نہ کرو, اپنے کیریکٹر کو برباد نہ کرو. عفت سیار بن جاؤ, پاکیزہ نوجوان بن جاؤ, پاکیزہ مسلمان بن جاؤ. اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں, بے حیائی کی جو چیزیں ہیں, برائی کی جو چیزیں ہیں, ان کو ترک کر دو اللہ کے لیے. میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو محض یہ غربت اور یہ افلاس نکاح میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے. اور غربت اور افلاس کی وجہ سے صرف آدمی کو نکاح نہیں چھوڑنا چاہیے. اگر آپ پاک دامنی کے لیے یاد رکھیے, اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ ہم نکاح کر کے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کریں گے, اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کریں گے, میرے بھائی اللہ کا وعدہ آپ کے لیے ہے. نوجوانوں, اللہ کے وعدے کو یاد رکھو. اللہ نے وعدہ آپ کے لیے آپ سے کیا ہے, یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, کہ اگر نکاح کرنے والے اور اس کے لیے تگ و دو کرنے والے اگر فقیر بھی ہوں گے, مسکین بھی ہوں گے, اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں مالدار کر دے گا. لیکن گھر میں بیٹھے بیٹھے, ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے بیٹھے نہیں, وسائل اختیار کرنے پڑیں گے, ذرائع اختیار کرنے پڑیں گے, محنت کرنی پڑے گی, تعلیم حاصل کرنی پڑے گی, ہنر سیکھنا پڑے گا, دھوپ میں پسینہ بہانا پڑے گا. تب اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا فضل عطا کرے گا, اپنی روزی دے گا میرے بھائیوں, اور جائز طریقے سے. بلکہ یہیں پر رک کر میں ایک حدیث سنا دوں آپ کو. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع کے اندر اور اپنے سنن کے اندر اس حدیث کو بیان کیا ہے, اور اس حدیث کی سند صحیح ہے. میرے بھائیو, اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کی مدد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ 3 طرح کے لوگوں کی مدد کرتا ہے. پہلا وہ آدمی جو نکاح کرنا چاہتا ہو تاکہ اس کی عزت بچ جائے, اس کی آبرو بچ جائے, وہ گناہ میں داخل نہ ہو, وہ برائی میں داخل نہ ہو, زناکاری میں داخل نہ ہو, نگاہ کی برائی میں نہ پڑے, ہاتھ اور پاؤں کی برائی میں نہ پڑے, دل و دماغ کی برائی میں نہ پڑے. تو میرے بھائی, اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسے لوگ کی اللہ تعالیٰ مدد کرے. اللہ تعالیٰ ایسے طریقے سے آپ کی مدد کرے گا کہ آپ کو میرے بھائیوں پتہ بھی نہیں چلے گا, لیکن آپ کا ارادہ تو اچھا ہونا چاہیے. اور اسی طرح اس آدمی کی بھی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے, اس عبد مکاتب کی جو اپنے آقا سید سے اس بات کا ایگریمنٹ کرتا ہے, اتنا مال دے دیں گے تو آپ مجھے آزاد کر دیجئے گا, تو ایسے غلام کی بھی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. تیسرا وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں, اللہ کے دین کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے, اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے, لیکن اللہ کے لیے وہ نکلنا چاہتا ہے, دین کی کامیابی کے لیے, دین کی سرخروئی کے لیے. یاد رکھیے, ایسے لوگوں کی بھی اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے. میرے بھائیو, اللہ تعالیٰ نے آگے کہا واللہ واسع علیم, واللہ واسع علیم,
تنگ دامانی کی شکایت نہ کرو, غربت کی شکایت نہ کرو. اللہ تعالیٰ بڑا وسعت رکھنے والا ہے اور روزی کے اندر تنگی پیدا کرنے والا اللہ ہے اور اسے دینے والا بھی اللہ ہے. اللہ سے ڈرو گے, اللہ کا تقوی اختیار کرو گے, اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلو گے, اگر رزق کے اندر تنگی ہوگی اللہ تعالیٰ وسعت پیدا کر دے گا, اللہ تعالیٰ فراخ دامنی پیدا کر دے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا واللہ واسع علیم, اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو, اچھا کر رہے ہو, برا کر رہے ہو, تمہارا دل کہاں ہے, تمہارا دماغ کہاں ہے, تمہاری نگاہ کیا ہے, تمہارا ہاتھ کہاں جا رہا ہے, تمہاری نگاہ کہاں جا رہی ہے. میرے بھائیو, زنا صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی شرمگاہ, یہ تو آخری حد ہے, یہ تو آخری حد ہے کہ آدمی زنا کاری کے لیے اپنی شرمگاہ کا استعمال کرے. اور زنا میرے بھائیو آنکھ کا بھی ہے, اور یقین جانیے اس زمانے میں بیشتر لوگ, خاص طور سے نوجوان طبقہ, نوجوانوں کی جماعت, یہ نگاہ کے زہر میں مبتلا ہے, نگاہ کی زناکاری کر رہی ہے. اور ایسی چیزیں, ایسی مشینیں, ایسے آلات اور ایسے وسائل و ذرائع اور یہ سوشل میڈیا, یہ الیکٹرانک میڈیا, میرے بھائیوں یہ وہ چیزیں ہیں جو بہت تیزی کے ساتھ آج ہمارے نوجوانوں کو خراب کر رہی ہیں. نوجوان برباد ہو رہے ہیں انٹرنیٹ کے چکر میں اور اسی طرح سوشل میڈیا کے چکر میں. میرے بھائیوں نوجوانوں, آپ صرف نوجوان نہیں ہو, آپ صرف نوجوان نہیں ہو, آپ مسلمان بھی ہو, آپ قرآن کے ماننے والے بھی ہو, آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور نمونے کو اختیار کرنے والے بھی ہو. آپ کی نوجوانی ہو حضرت ابو بکر جیسی ہو, حضرت عمر جیسی ہو, حضرت عثمان جیسی ہو, حضرت علی جیسی ہو, حضرت سعد جیسی ہو, حضرت سعید جیسی ہو, حضرت خالد بن ولید جیسی ہو, حضرت حسن جیسی ہو, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی, تاکہ دنیا ناز کرے اور گھر کے لوگ آپ کے اوپر فخر کرے, پورا سماج آپ کے اوپر فخر کرے, اور دیگر لوگ آپ کو رول ماڈل بنائے, آپ کو اپنا اسوہ بنائے, آپ کو نمونہ بنائے. کہیں گندی جگہ پہ, کہیں خراب جگہ پہ, کہیں کسی محرم عورت پر, آپ کی نگاہ میں غیر محرم عورت پہ آپ کی نگاہ نہیں پڑنی چاہیے. نگاہ بھی پڑ جائے آپ فوراً اپنی نگاہ کو موڑ لیجئے, تب آپ مسلمان ہیں, تب آپ مومن ہیں, تب آپ قرآن پر عمل کرنے والے ہیں, تب آپ حدیث پر عمل کرنے والے. شیطان تو چاہتا ہے نا, شیطان چاہتا ہے, اور سب سے آسان آپ اپنا نوالا بناتا ہے نوجوانوں کو. نوجوان اگر بگڑ گئے ساری بستی بگڑ جائے گی, پورا سماج بگڑ جائے گا, سارا گاؤں بگڑ جائے گا. اس لیے نوجوانوں کو ہوش کا ناخن لینا چاہیے. میرے بھائیوں وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا ہے, باتیں بہت ساری تھیں, خیر ایک حدیث اور سنیے, بات ختم کرتے ہیں. امام بخاری اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی صحیح کے اندر بیان کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہے, اس حدیث کے راوی ہے, بیان کرتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا, تقریر کی. کیا تقریر تھی میرے بھائیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تقریر کی وہ نوجوانوں سے مخاطب ہوئے. آج نوجوان ہے نا اس مسجد میں بیٹھے ہوئے, یہ ہماری بستی ہمارے گاؤں کے نوجوان ہیں. اللہ کے رسول کی حدیث سنائی جا رہی ہے, اس لیے کہ عمل کریں گے, غور سے سنیں گے. میرے بھائی اللہ کے رسول نے تقریر فرمائی, کہا یا معاشر الشباب, یا معاشر الشباب, اے نوجوانوں کی جماعت. معاشر عربی زبان کا لفظ ہے اور جماعت کو کہتے ہیں, کمیونٹی کو کہتے ہیں جماعت کو. اللہ کے نبی نے نوجوانوں کی جماعت کو مخاطب کیا, ان کو توجہ دلائی اور کہا یا معاشر الشباب, اے نوجوانوں کی جماعت, من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج, من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. تم میں سے جو آدمی نکاح کے خرچ کو برداشت کر سکتا. با کا دو معنی اہل علم نے بیان کیا, کہا کہ جو نوجوان کا مطلب نہیں ہے کہ صرف نوجوان ہی شادی کریں گے. اگر کیا بڑھاپے کی عمر ہو چکی ہے,
اہل علم نے لکھا ہے کہ نوجوان اس کو کہتے ہیں جو بالغ ہو جائے بلوغت سے لے کر 30 سال. بلوغت امام نبی نے اسی کو ذکر کیا. امام نبی بہت بڑے اسکالر گزرے, انہوں نے کہا الگ الگ باتیں کہ نوجوان کس کو کہا جائے گا, 16 سال 30 سال 32 سال 33 سال, الگ الگ اقوال ہے. لیکن امام نبی رحمت اللہ علیہ مشہور جو صحیح مسلم کے بڑے مشہور شارح ہیں, انہوں نے کہا کہ بلوغت کے بعد جب لڑکا بالغ ہو جاتا ہے اس وقت سے لے کر اور اس کی عمر 30 سال تک ہوگی, اس کو نوجوان جوان کہتے ہیں, اس کو جوان کہتے ہیں. اور عام طور پہ شادی کب ہوتی ہے؟ اسی عمر میں ہوتی ہے جب بالغ ہو جائے اور 30 سال کی عمر ہوتی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شادی کی عمر ہے, یہ نکاح کی عمر ہے. ہاں یہ اغلبیت کے اعتبار سے, ورنہ 30 کے بعد بھی شادی ہو سکتی ہے, 35 میں بھی ہو سکتی ہے, 40 اور 50 میں بھی میرے بھائیوں ہو سکتی ہے. لیکن اللہ کے نبی نے نوجوانوں کو مخاطب کیا, کہا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج, جو تم میں سے نکاح کے خرچ کو برداشت کر سکے. خرچ سے مراد جائز خرچ, جائز خرچ, یہ بارات والا خرچ نہیں ہے, یہ گاڑیوں کی لائن والا خرچ نہیں ہے, یہ ڈھول تاشے باجے والا خرچ نہیں ہے, یہ سلامی والا خرچ نہیں ہے, یہ ہلدی والا خرچ نہیں ہے, اور پتہ نہیں کہ غیر شرعی رسوم لوگوں نے بنا رکھا ہے, وہ خرچ مراد نہیں ہے میرے بھائیوں. خرچ سے مراد مہر, خرچ سے مراد جائز خرچ ہے, خاص طور سے مہر مراد ہے. اگر مہر دینے کے لیے آپ کے پاس ہے, مثالیں بہت ساری, یہ بات لمبی ہوگی. اللہ کے نبی نے کہا کہ جو نوجوان شادی کے خرچ کو برداشت کر سکتا ہے اور بیوی کی خواہشات نفس کو گوارا کر سکتا ہے, اس کو ادا کر سکتا ہے, میرے بھائی فلیتزوج, فلیتزوج امر کا صیغہ, امر کا صیغہ عربی زبان جاننے والے جانتے ہیں امر کا صیغہ. اسی لیے بعض لوگوں نے کہا شادی کرنا واجب, فرض قرار دیا بعض لوگوں نے. لیکن یاد رکھیے عام حالات میں تو سنت مؤکدہ ہے, لیکن اگر کوئی ایسا نوجوان ہے, چاہے لڑکا ہو لڑکی ہو, میری باتیں دونوں کے لیے ہے, اور اس بات کا امکان ہے کہ شادی نہیں کرے گا, شادی نہیں ہوگی, گناہ میں پڑ جائے گا, برائی میں پڑ جائے گا, زنا میں مبتلا ہو جائے گا, تمام علماء کرام, تمام محدثین, تمام فقہاء اعظام کا اس بات پر اتفاق ہے اور اجماع ہے کہ ایسے نوجوان لڑکے اور ایسی نوجوان لڑکیوں کے لیے شادی کرنا, نکاح کرنا فرض ہے, واجب. ایسے کتنے نوجوان ہمارے سماج اور معاشرے کے ہوں گے میرے بھائیوں. نوجوانوں نکاح کرو گے, شادی کرو گے, بڑا فائدہ, دنیاوی فائدہ بھی, اخروی فائدہ بھی. اللہ کے نبی نے کہا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ, نکاح کرو گے جو نگاہ ادھر ادھر اٹھتی جاتی ہے نا, نگاہ موبائل پہ دن میں رات میں ادھر ادھر بھٹکتی رہتی ہے, نگاہیں پست ہو جائیں گی. اللہ کے نبی نے کہا نکاح کا بڑا فائدہ, نگاہ ادھر ادھر نہیں جائے گی, موبائل نہیں دیکھو گے, غلط چیزیں نہیں دیکھو گے. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ, نگاہیں پست ہو جائیں گی. قرآن میں اللہ نے نگاہ کو نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے. وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ, شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی, شرمگاہ کی حفاظت کرو گے. اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی, جنت کی ضمانت لی ہے. تو نکاح کرنے سے شرمگاہ کی حفاظت بھی ہو جاتی ہے. اگر نکاح کرنے کا خرچ نہیں ہے, صلاحیت نہیں ہے, تو اللہ کے نبی کی ہدایت کو مانو. اللہ کے نبی نے کہا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ, کہ جب تک نکاح کرنے کی طاقت نہیں ہے, قوت نہیں ہے, خرچہ نہیں ہے, برائی کرنے کی ضرورت نہیں, نکاح کی زناکاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس ہدایت پر عمل کرو, روزہ رکھو. کیا کرو؟ روزہ رکھو, خاص طور سے نفلی روزوں کا اہتمام کرو. ہاں یہ شوال کا مہینہ شروع ہو گیا ہے, 6 روزے رکھنے بڑی فضیلت ہے, پورے سال کا اجر مل جاتا ہے. نوجوانوں کو خاص طور سے نفلی روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے, خاص طور سے غیر شادی شدہ نوجوانوں کو. مہینے کے ایام 20 کا روزہ رکھیں آپ, 13ویں 14ویں 15ویں تاریخ کو جمعرات اور سوموار کا روزہ رکھیے. دیگر جو نفلی روزے ہیں میرے بھائیوں, روزہ رکھیے نوجوانوں. اور جب تک شادی کا انتظام نہ ہو, نیک بنیے, شریف بنیے, اپنی عزت کو داؤ پر نہ لگائیے. اپنے گھر اور خاندان کی عزت کو لڑکیاں, خواتین, بیٹیاں اور بہنیں اپنی عزت کو داؤ پر نہ لگائے, اپنے ایمان کو داؤ پر نہ لگائے, اپنے والدین کے سر کی پگڑی کو زمین بوس کرنے کی کوشش نہ کرے. اللہ سے ڈر جاؤ, اللہ دلوں کا محافظ ہے, اللہ نکاح
نکاحوں کا محافظ ہے۔ نوجوانوں کو بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے، لڑکوں کو بھی، لڑکیوں کو بھی، کہ اللہ تعالیٰ شادی کا اور نکاح کا انتظام فرما دے اور جائز طریقے سے ان کو اپنی خواہش نفس کی تکمیل کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔